السلام علیکم۔ آپ کے سوال کا ایک ہی مطلب ہے کہ کیا یہ بات ہم کو ہمارے دین میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ اگر کہیں رائج ہے تو یہ لوگوں کی اپنی رائے ہے۔ علماء کی رائے اگر کسی دینی اصول پر مبنی ہے تو اس کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں یا اتفاق کرتے ہیں، یہ رائے کمزور ہے یا یہ رائے مضبوط ہے، لیکن اگر وہ کسی اصول پر مبنی نہیں ہے اور خود سے اس کو ایجاد کیا گیا ہے تو پھر جیسا کہ میں گزارش کر چکا ہوں، یہ بدعت ہے۔ یہ جو باتیں آپ نے بیان کی ہیں کہ ظہر کی نماز سے پہلے آئینہ دیکھنے، مسواک کرنے، سرما لگانے اور ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یہ ممکن ہے کہ کسی نے کسی دینی اصول کی روشنی میں بات بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اول تو کوئی ایسا اصول ہے ہی نہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ بات کی جائے، اس لیے کہ روزہ ٹوٹتا ہے کھانے اور پینے سے، تو اس طرح کے معاملات سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسواک کی ہے۔ تاہم یہ ممکن ہے کہ کوئی وہ دلیل دیتے ہوں، دلیل بہرحال ایک کمزور دلیل ہے، اور اگر یہ بدعت نہیں ہے تو کم سے کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جتنی بھی پابندیاں ہیں یہ اگر کسی اصول کی بنیاد پر لوگوں نے اپنے طور پر اس میں اضافہ کر کے رائج کی ہیں تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ نہ اس کو بیان کرنا چاہیے، نہ اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے دی گئی آسانیاں ہیں جن کو استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے، مشکل نہیں بنایا، اور ان پابندیوں سے دین کے بارے میں ایک خواہ کا ایک تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی مشکل دین ہے اور اس میں بہت سے احکامات ہیں جن سب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چند احکام دیے ہیں، وہ واضح احکام ہیں، اور ان کے بارے میں اس نے یہ بتایا ہے کہ وہ لوگوں کی استعداد، کیپیسٹی کو دیکھ کے ان کے اوپر بوجھ ڈالتا ہے، اور اس نے اپنے دین کو آسان بنایا ہے۔